حضرات کے سامنے عرض کی ہے، اس آیت کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ اس آیت میں ہے کیا مختصر میں ترجمہ اس کا کر دوں۔ قرآن کہتے ہیں اللہ وعدہ فرما چکے تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ اختیار کیا۔ وعدہ کیا کیا؟ اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ تو جو اللہ ان کو خلافت کیوں دے گا؟ تاکہ اللہ اس دین کو نافذ کر دے جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ خلافت کی غرض کیا ہے جی؟ وہ دین نافذ ہو جائے جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، وہ نافذ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جب ان کی خلافت کا دور آئے گا، جب میں ان کو خلافت اور حکومت دوں گا، دنیا سے خوف ختم ہو جائے گا، امن کا دور شروع ہو جائے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، قرآن کہتا ہے صدیق کی خلافت ہوگی، عبادت میں اللہ کی ہوگی۔ حضرت فاروق کا دور آئے گا، عبادت اللہ کی ہوگی۔ حضرت عثمان کا دور آئے گا، عبادت اللہ کی ہوگی۔ حضرت علی کا دور آئے گا، عبادت اللہ کی ہوگی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد کفر کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں۔ میرے دوستو، اس آیت مبارکہ پہ میں نے چند گزارشات عرض کرنی ہیں، تو جو بہت رکھیں گے تو بہت ساری جزیات آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، تو جو بہت رکھیں، کوئی درمیان میں مہمان آئے تو ان کی زیارت بعد میں کریں گے، آپ گفتگو سنتے رہیں گے تو جو فرمائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے وعدہ کیا اور اعمال صالحہ والوں سے وعدہ کیا۔ وعدہ کیا کیا؟ تمہیں اللہ ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ خلافت کے عطا کرنے کا وعدہ کس کا جی؟ خلافت کے عطا کرنے کا وعدہ کس کا؟ تو قرآن کہتا ہے صدیق کو خلافت اللہ نے دی ہے، فاروق کو خلافت اللہ نے دی ہے، حضرت عثمان کو خلافت اللہ نے دی ہے، حضرت علی کو بھی خلافت۔ یہ بات طے ہو گئی، کوئی اخبار پڑھ کے فیصلہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وعدہ اللہ کا تھا اور اللہ نے خلافت چاروں کو عطا کی ہے، اللہ کی عطا کرتا تھی۔ دوسری بات قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ کن سے تھا؟ جن کا ایمان بھی پکا تھا، جن کا عمل بھی عمل صالح تھا، سنت کے مطابق تھا۔ معلوم ہوا رب کا وعدہ تھا خلافت اس کو دوں گا جس کا ایمان مکمل ہوگا، میں عمل سنت کے مطابق ہوگا، خلافت اس کو دوں گا۔ اس سے اتنا بھی پتہ چلا جس کو خلافت ملی ہے اس کا ایمان بھی مکمل تھا، اس کا عمل بھی عمل صالح تھا۔ صدیق کا ایمان پوچھنے کے لیے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا خلافت دوں گا ایمان والے کو، عمل صالح والے کو۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایمان عمل کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا خلافت دوں گا جب ایمان بھی پورا ہوگا، عمال بھی پورے ہوں گے۔ حضرت عثمان کا ایمان پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا خلافت دوں گا جب ایمان بھی مکمل، عمال بھی سنت کے مطابق۔ حضرت علی کو خلافت دی ہے، اگر کوئی حضرت علی پہ انگلی اٹھائے ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن نے کہا خلافت دوں گا اسے جس کا ایمان بھی مکمل، عمال بھی سنت کے مطابق۔ اگر ایمان میں کمی ہو اللہ خلافت دیتا نہیں، عمال میں کمی ہو اللہ خلافت دیتا ہی نہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے جس کو خلافت عطا کروں گا اس کا ایمان بھی مکمل اور اس کا عمل بھی عمل صالح۔ عمل صالح اسے کہیں گے جو سنت کے مطابق ہو، ایمان بھی مکمل، عمل بھی سنت کے مطابق۔ قرآنوں کے چاروں کے عمل کی گواہی قرآن کریم نے دے دی کہ چاروں کے اعمال بھی درست تھے، چاروں کا عقیدہ بھی درست تھا، چاروں کے اعمال بھی سنت والے تھے۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم فعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ صدیق کو خلافت اللہ نے دی، حضرت عمر کو خلافت اللہ نے دی، حضرت عثمان کو خلافت اللہ نے دی، حضرت علی کو خلافت اللہ نے دی۔ لیکن بہت توجہ رکھیں، قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ کسی ایک سے نہیں، جمع کا صیغہ ہے، کئی لوگوں سے خلافت دینے کا وعدہ ہے۔ عاملو جمع کا صیغہ ہے، خلافت ایک کے لیے نہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِنْهُمْ زمین جمع ہے، خلافت کا وعدہ ایک سے نہیں کئی سے ہے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی، پہلے خلافت والے بھی ایک نہیں تھے کئی تھے، تو قرآن نے کہا خلافت کا وعدہ کسی ایک سے نہیں ہے، خلافت کا وعدہ کئیوں سے ہے، اور کئیوں کا وعدہ پورا ہوتا ہی تب ہے۔ پہلا خلیفہ صدیق اکبر کو مانا جائے، دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کو مانا جائے، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو مانا جائے، چوتھا خلیفہ حضرت علی کو مانا جائے۔ اگر کوئی کہہ دے نہیں نہیں حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے، صدیق حضرت علی کی زندگی میں وفات پا جاتے، عمر وفات پا جاتے، عثمان وفات پا جاتے، خلیفے کتنے ہوتے؟ ایک۔ کیوں؟ حضرت علی کی دنیا میں ہوتے ہوئے صدیق وفات پا جاتے، ان کے ہوتے ہوئے عمر بھی وفات پا جاتے، ان کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان بھی وفات پا جاتے، خلیفے کتنے بچتے؟ اور قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا جو کئی ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اعمال صالح اختیار کر چکے ہیں۔ اگر حضرت علی کو خلیفہ اول مانا جائے، آمنو کا مقتضا پورا نہیں ہوتا، عملو کا مقتضا پورا نہیں ہوتا، ہم زمین کا مقتضا پورا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے خلیفہ ایک نہیں، خلیفہ چار۔ قرآن نے کیا کہا خلفاء کتنے ہیں جی؟ ایک نہیں چار ہیں، چار کیوں کہا توجہ فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی، اور پہلے چار نبی دنیا میں گزرے ہیں جن کو رب نے خلافت عطا کی تھی، تو قرآن نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا جیسے کیفیت میں چار انبیاء تھے، کیفیت میں چار انبیاء تھے، یہ خلفاء بھی چاروں کیفیت میں بھی انہی کی طرح ہے، کیفیت میں بھی انہی کی طرح ہے۔ ان کو خلافت ایسے ملے گی جیسے انبیاء کو ملی، جیسے انبیاء کی خلافت رب کی آواز کے خلاف نہ تھی، ان کی خلافت بھی رب کی آواز کے خلاف نہیں ہوگی۔ جیسے اس دور میں ظلم نہیں تھا، اس دور میں بھی ظلم نہیں ہوگا، جیسے اس دور میں قانون خداوندی تھا، اس دور میں بھی قانون تو جو فرمائے کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، خلافت ایسی دوں گا جیسے ان سے پہلوں کو دی تھی، آدم علیہ السلام کو جیسے دی تھی، یوسف علیہ السلام کو جیسے دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، ایسی خلافت میں ان کو دوں گا۔ اس لیے تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے خلیفہ راشد کا عمل سنت ہوتا ہے، خلیفہ راشد کا عمل بدعت۔ تو جو قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تھوڑی سی توجہ، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں خلافت کی ضرورت کیا تھی؟ ایمان بھی آ چکا تھا ان کے پاس، اعمال صالحہ انہوں نے اختیار کر لیے تھے، خلافت کی ضرورت کیا تھی؟ خلافت کی ضرورت یہ تھی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے اس دین کو جمانا تھا، نافذ کرنا تھا جس کو رب نے ان کے لیے پسند کیا تھا۔ اس سے صدیق کا دور آیا، رب کی پسند کا دین نافذ ہوا، حضرت عمر کا دور آیا، رب کی پسند کا دین نافذ ہوا، حضرت عثمان کا دور آیا، رب کی پسند کا دین نافذ ہوا، حضرت علی کا دور آیا، رب کی پسند کا دین نافذ ہوا، اور پوری امت نے آج تک قبول کیا، کسی ایک بندے نے بھی انکار، کسی ایک بندے نے بھی انکار، صحابہ میں سے بھی کسی ایک بندے نے انکار نہیں کیا۔ تو جو رکھے صدیق اکبر کا دور آیا،
کچھ علاقوں میں ارتداد پھیلنے کی افواہ پھیلنے بات آ گئی. سارے صحابہ ایک طرف ہیں، صدیق اکبر ابھی مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرما کے گئے ہیں، لڑائی کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر نے اعلان کیا اَيَنْقُصُ الدِّينُ مَا حِيٍّ، دین میں کمی آ جائے میں صدیق زندہ رہو. یہ نہیں ہو سکتا. تمام صحابہ جن کی رائے اور طرف تھی ان سب نے رجوع کر کے صدیق اکبر کی رائے کو تسلیم کیا، کیونکہ صدیق کے دور میں نافذ وہی ہونا تھا جو اللہ کو پسند تھا. پسند نہ ہوتا نافذ نہ ہوتا. نافذ کیا ہونا تھا جو اللہ کو پسند تھا. اللہ صدیق اکبر نے اعلان کیا، حضرت عمر بن خطاب نے بھی قبول کر لیا، سارے صحابہ نے قبول کر لیا. سب کو پتا تھا اللہ کو پسند یہی ہے. اللہ کو پسند صدیقی فیصلہ اللہ کو پسند ہے. پسند نہ ہوتا نافذ نہ ہوتا. بہت توجہ. حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، موتے کی ایک ہلکی سی آواز چلی تھی پہلے دور میں، بار بار منع کیا لیکن پھر بھی کوئی ذوق والے لوگ باقی رہ گئے تھے جن کا شوق تھا جی نہیں کی ہونا چاہیے. تو بیچارے وہ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، پتا چلا مسلم کے 451 صفحہ میں بات لکھی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں نافذ ہو سکتا، میں وہی سزا مطلب پہ دوں گا جو زنا پہ دیا کرتا تھا. سارے صحابہ نے اتفاق کیا، ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا. اگر رب کو مدعا پسند ہوتا نافذ ہو جاتا، پسند نہیں تھا نافذ تو نافذ نہیں ہوا. ایک جوڑا طلاقیہ آ گیا، کہتا ہے عمر بیوی کو طلاق دے دیا. مصنف ابن ابی شیبہ 12واں صفحہ 14 جلد. خوشی خوشی آیا والی طلاقیں 3 دے دی ہیں بیوی کو. اب کیا کروں گی؟ کوڑا اٹھایا، پہلے اس کی دوبر گرم کی، پھر فرمایا کہ گنجائش نہیں ہے. گنجائش نہیں ہے. والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. شریعت نافذ وہ ہوگی جو آپ کو پسند ہوگی. اگر پسند نہ ہوتی نافذ. ہمارا چند دن پہلے 3 طلاق کا مناظرہ ہوا. مناظرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے کیا. مناظرہ ہوا، مناظرہ ہو گیا. مناظرہ ہونے کے بعد کوئی غلط بیانیاں کر کے نیٹ پہ چڑھا دی گئی. مجھے ایک بندے نے پوچھا تو میں نے اسے ایک بات سنائی. میں نے کہا شیر میں اور گدھے میں مقابلہ لگ گیا. بڑا سخت مقابلہ تھا. گدھا کہتا تھا گھاس نیلا ہوتا ہے، گھاس، اور شیر کہتا تھا سبز ہوتا ہے. اختلاف بڑھتا گیا، شہر پورا اکٹھا ہو گیا، جنگل اکٹھا ہو گیا. شیر کی برادری بھی آ گئی، گدھے کی برادری بھی آ گئی. اپنی اپنی آوازوں میں بول رہے ہیں. لیکن جب بولنے کے بعد فیصلہ ہوا، جج نے فیصلہ یہ کیا کہ شیر کو 5 سال کی قید ہے اور 1000 روپیہ جرمانہ ہے. شیر کیا کہتا ہے؟ گھاس کہتا ہے جی. گدھا کیا کہتا تھا؟ اصلاح کس کو ہوئی جی؟ شیر. شیروں نے دھاڑنا شروع کر دیا کہ ہم جنگل کو بند کر دیں گے، سارے جانوروں کو مار ڈالیں گے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس نے کہا ہائی کورٹ میں جاؤ، وہاں جا کے فیصلہ کرا لو، ہمیں قبول ہے. ہائی کورٹ میں گئے، چھوٹا جج بلایا. ہاں بھائی تو غلط فیصلے کرتا ہے، جب گھاس ہوتا ہی سبز ہے، بات شیر کی ٹھیک ہے، تو نے گدھے کے حق میں فیصلہ کیوں دیا؟ وہ کہتا ہے میں نے گھاس کے نیلا ہونے پہ فیصلہ نہیں دیا، میں نے فیصلہ اس پہ دیا اس نے گدھے کے ساتھ شرط لگائی کیوں. اس لیے جب مناظرہ رکھو تو سامنے بندہ دیکھ لیا کرو. سامنے بندہ دیکھ لیا. درمیان میں بات آ گئی. حضرت عمر بن خطاب کے پاس بندہ طلاقیہ آ گیا کہ جی میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، پٹائی کر دی، میاں بیوی میں جدائی کر دی. اللہ کو پسند ہوا، نافذ ہو گیا. کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا. جس صحابی کا فتویٰ پڑھو یہی ملے گا. اس لیے کسی نے اختلاف نہ کیا. فَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جو پسند تھا وہ نافذ ہوا، جو پسند نہیں تھا نافذ نہیں ہوا. دور حضرت عمر کا آتا ہے.
حضرت صدیق بھی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کہیں پہ جلوس کا عمر بن خطاب کہیں جلوس کا اہتمام نہیں کرتے، حضرت عمر بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن حضرت عثمان جلوس کا اہتمام نہیں کرتے، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، حضرت علی بھی نہیں کرتے، حضرت علی شہید ہوتے ہیں، حسن و حسین بھی نہیں کرتے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو پسند تھا وہ نافذ ہوا، جو پسند نہیں تھا نافذ۔ آج ایک بندے کی پرچی دیکھی، وہ پرچی نہیں تھی، وہ پوری اخبار تھی، اس میں تھا غم حسین منانا چاہیے کہ نہیں، منانے کا کیا تعلق ہے؟ مجھے اپنے باپ کی یاد آ جائے، آنکھ سے آنسو نکل آئے تو اسے منانا کہیں گے؟ کسی کا غم یاد آ جائے، بندے کا آنسو نکل آئے ہے، اسے منانا تو نہیں کہنا، منانا تو یہ ہے خاص اہتمام کر کے تیاری کی جائے، پھر اس کے لیے نکلا جائے، پھر بات اور طرف جا رہی ہے، چند باتیں اس کرنی ہیں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا۔ صدیقی دور میں وہی شریعت نافذ ہوئی جو پسند تھی، فاروقی دور میں وہی شریعت نافذ ہوئی جو پسند تھی، عثمانی دور میں وہی شریعت نافذ ہوئی جو پسند تھی، علوی دور میں وہی شریعت نافذ ہوئی جو اللہ کو پسند تھی، جو اللہ کو۔ ہم نے صدیقی فیصلے کا بھی انکار، فاروقی فیصلے کا بھی انکار، عثمانی فیصلے کا بھی انکار، علوی فیصلے کا بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ ہم نے قرآن کو مانا ہے، تمام کے ایمان کو مانا ہے، اعمال صالحہ کو مانا ہے۔ تھوڑی توجہ رکھیں، قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں ان کے لیے اس شریعت کو نافذ کروں گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ کون سی نافذ ہوگی جی؟ جو پسند تھی، جو پسند نہیں تھی وہ نافذ۔ بعض باتیں میں دہراتا ہوں تقریب میں، وہ بھی دو چار عرض کر۔ صدیق اکبر کے دور میں کلمہ کے دو جز تھے، فاروقی دور میں دو جز تھے، عثمانی دور میں دو جز تھے، علوی دور میں دو جز تھے۔ جتنی دنیا مسلمان ہوئی دو جز بڑھتی رہی، کیوں؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کیونکہ دین نافذ وہ ہونا تھا جو اللہ کو پسند تھا، جو جز اللہ کو پسند تھے نافذ ہو کے، زیادہ پسند نہیں تھا نافذ نہیں ہوا، نافذ ہو۔ مختصر سا اشارہ کرنا، 11 صحابہ نے خواب دیکھا تھا اذان کے بارے میں۔ کتنے صحابہ جی؟ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ اکبر سے، ختم کہاں ہوا؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ جن 4 صحابہ، کیونکہ تمام ہی صحابہ، جن 4 کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا کہ ان کا ایمان بھی کامل ہے، عمل بھی درست ہے، میں نے بھی کہا جو کلمہ انہوں نے پڑھا کے لوگ کو مسلمان کیا وہ کلمہ درست ہے، جو اذان انہوں نے اپنی مسجد میں دلوائی وہ نماز درست ہے، کیونکہ اس اذان اور نماز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ شریعت نافذ ہوگی جو پسند تھی تیری اس مسجد میں، جو اذان ہوتی ہے صدیق بھی کہتے رہے، فاروق کہتے رہے، عثمان کہتے رہے، علی کہتے رہے، اگر پسند نہ ہوتی نافذ نہ ہوتی، پسند نہ ہوتی تو نافذ۔ جنت میں گئے حضرت ابوبکر صدیق، اسی اذان پر نماز پڑھ گئے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی اور حضرت علی بھی، اور ہم نے بھی کہاں جانا ہے جی؟ تو جنتی لوگوں والا کلمہ ہوگا تو جنت میں جائیں گے، جنتی لوگوں والی اذان ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ تو جو قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کر دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا، نافذ ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان کا دور آتا ہے، حضرت عثمان جمعے کی دوسری اذان شروع کر دیتے ہیں، دوسری اذان شروع ہو گئی ہے، لیکن بہت توجہ، دوسری اذان شروع ہو گئی ہے، بخاری کہتے ہیں اس پر تمام امت کا عمل ہو گیا اور پوری امت اس پہ اس دن سے لے کے آج تک قائم ہو گئی کہ جمعے کی 2 اذانیں ہیں۔ میرے دوستہ، میرے مصطفیٰ نے حضرت عثمان کے عمل کو بھی
سنت کہا تھا پوری امت نے قبول کر کے اس پہ عمل کیا۔ میرے نبی کا ارشاد ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسری اذان دینا سنت عثمان ہے، پوری امت نے قبول کیا۔ کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، پوری امت نے قبول کیا۔ بہت توجہ، پوری امت نے قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، توجہ کریں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، نافذ کیا ہونا تھا جو اللہ کو پسند، توجہ تھوڑی سی توجہ، نافذ وہ ہونا تھا جو اللہ کو جو پسند نہیں تھا وہ نافذ نہیں ہونا تھا۔ اس لیے بہت ساری چیزیں آپ کو خرافات نظر آئیں گی، پسند نہیں تھی نافذ بھی نہیں ہوئی، پسند تو تھی وہ نافذ ہوئی، جو پسند نہیں تھی وہ نافذ نہیں ہوئی۔ بہت توجہ فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہو، حضرت عمر کا دور ہو، حضرت عثمان و علی کا دور ہو، چاروں کا دور ہمارے لیے حجت ہے۔ میرے مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، صدیق اکبر محبت میں بھی ہمارے امام ہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندہ بھیجا، جاؤ صدیق اکبر سے سوال کرو فضل کا باغ مجھے دے دیا جائے، اس کو میں اپنے پاس رکھوں۔ حضرت فاطمہ اس کی تولیت لینا چاہتی تھی۔ سرکاری زمین جیسے آج کے دور میں ایک بندے کو متولی بنا دیا جاتا ہے، جیسے نہر کے درخت ہو تو کسی کی حراست میں دے کے چلے جاتے ہیں، سرکاری زمین ہو بس اوقات عارضی تحریر میں کسی کے قبضے میں دے دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے ابوبکر صدیق مجھے وہ باغ فضل دے دیا جائے۔ جب ان کا قاصد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں پہنچا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف محبت رسول ہے، ایک طرف قانون مصطفیٰ ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے باغ دے دیں، کوئی بات نہیں ہے، اور قانون مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے باغ فضل جہاں مصطفیٰ استعمال کرتے تھے وہیں پہ استعمال کریں، جہاں پہ مصطفیٰ نے استعمال نہیں کیا وہاں استعمال نہ کریں۔ صدیق اکبر نے وہاں پہ دو باتیں کی ہیں، اے فاطمہ بنت محمد میں ابو بکر کے مال میں سے جو کچھ لینا چاہتی ہو لے جاؤ اور تم خوش ہو کے جاؤ، لیکن فضل کو میں اسی طرز پہ تقسیم کروں گا جس پہ محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ اگر میں نے ذرا برابر کوتاہی کی میں راہ مصطفیٰ سے راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ جو مصطفیٰ نے کیا میں نے وہی کرنا ہے۔ صدیق اکبر محبت میں پاس ہوئے، اپنا مال پیش کر کے اور اطاعت میں پاس ہوئے، حضور کی نقش قدم پر چڑھ کے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں بھی محبت مصطفیٰ وہی معتبر ہے جو قانون مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ اگر قانون مصطفیٰ کے مطابق نہیں وہ محبت مصطفیٰ ہے ہی نہیں۔ محبت مصطفیٰ وہ معتبر ہے جو قانون مصطفیٰ کے مطابق ہو، جو قانون مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے وہ محبت مصطفیٰ تو ایک بندہ ہے قانون مصطفیٰ ہے اذان اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک ہے، کہتے ہیں محبت مصطفیٰ میں شروع آ کر میں درود پڑھ لیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تو نے قانون مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے۔ محبت مصطفیٰ کا تقاضا تھا تو قانون مصطفیٰ پہ عمل کرتا۔ صدیق نے بتا دیا قانون مصطفیٰ، حضرت عمر نے بتا دیا قانون مصطفیٰ، حضرت علی نے بتا دیا قانون مصطفیٰ، حضرت عثمان نے بتا دیا قانون مصطفیٰ۔ اس لیے ہم اہل سنت قانون مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں، قانون مصطفیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف نہیں جاتے۔ جو میرے ایک دو بڑے اہم عنوان ہیں تو جو خلفاء کے دور میں شریعت وہ نافذ ہوگی جو اللہ کو صدیق نے فضل حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، انہیں مصرف پہ خرچ کیا جس پہ مصطفیٰ نے کیا، جس پہ قرآن نے کہا۔ حضرت عمر نے بھی اسی پہ عمل کیا، حضرت عثمان نے بھی اسی پہ عمل کیا، حضرت علی نے بھی اسی پہ عمل کیا، حضرت حسن نے بھی اسی پہ عمل کیا۔ ان امام نے بھی عمل، ان میں سے کسی نے بھی واپس نہیں کیا، سب نے کہا کہ یہ اسی مصرف پر لگے گا جس پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا تھا۔ بہت توجہ فرمائیں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
ان کے لیے وہ شریعت نافذ ہوگی جو اللہ کو پسند ہوگی، جو اللہ کو پسند نہیں ہوگی وہ نافذ نہیں ہوگی۔ شریعت کی بہت ساری چیزیں نافذ ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، اختلاف تراویح میں ہوا، حضرت عمر بن خطاب نے 20 کا حکم دیا، ابی بن کعب نے 20 رکعت پڑھا دی، عبداللہ بن مسعود نے 20 رکعت پڑھا دی، حضرت علی نے 20 کا حکم دے دیا۔ رب کو پسند تھا 20 نافذ ہوئی، رب کو پسند نہ ہوتا 20 نافذ پسند تھی تو نافذ ہوئی، پسند نہ ہوتی تو نافذ نہ ہوتی۔ ایک محقق اس کا نام عمار خان ناصر ہے، عمار خان ناصر ہے، گجرانوالہ کا ہے۔ کہتا ہے جناب آج کل شبیل پینا حرام نہیں ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آج کل صرف روافظ نہیں لگاتے، ہمارے سنی بھی لگا لیتے ہیں، اس لیے ان کا شعار نہ رہا۔ میں نے کہا بات تو ختم ہو گئی نا، جو بھی عملی دنیا میں کوئی مذہب شروع کرے ہماری سنی عوام اس کے ساتھ لگ جائے، ہم جواز کا فتویٰ دے دیں کہ بالکل درست ہے، کیونکہ آپ سنی بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کس کو دیکھنا ہے جی؟ خلافت کو۔ خلافت کے دور میں کیا ہوا؟ خلافت کے دور میں جو چیز پسند تھی وہ نافذ ہوتی گئی، جو پسند نہیں تھی وہ نافذ نہیں ہوئی۔ ایک بات آخری کر کے بات ختم کرتا ہوں، تو جو فرمائیں ہم حسینی ہیں یزیدی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسین سے محبت کی ہے، حضرت عمر نے محبت کی ہے، حضرت عثمان نے محبت کی ہے، حضرت علی نے محبت کی ہے، ہم اہل سنت سے بھی محبت، ہم نے ان سے محبت کی ہے نا۔ ہماری یزید سے محبت، یزید کے بارے میں دنیا میں 2 مذہب ہیں، توجہ فرمائیں، 2 مذہب ہیں یزید کے بارے میں کہ یزید کو کیا کہا جائے، بلکہ 3 ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا درست ہے، یزید کافر ہو گیا تھا، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد وہ مسلمان نہیں رہا، اس سے چند اشعار ثابت ہیں، اس لیے لعنت کرنا درست ہے۔ تو جو فرمائیں گے یہ کہنے والے عام بندے نہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ کہنے والے قاضی ایاز ہیں، یہ کہنے والے علامہ صاحب روح المعانی ہیں، یہ کہنے والے تفسیر مظہری والے ہیں، یہ کہنے والے امام جساس احکام القرآن جساس میں کہتے ہیں، یہ بات کہنے والے علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں یہ بات کہتے ہیں، علامہ تفتزانی اس کو شرح عقائد میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ قاضی ایاز بھی یہی بات کہتے ہیں، مسند ابی یعلا موصلی والی بھی کہتے ہیں اس پہ لعنت ہو، اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ دوسرا مذہب اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند ہمیشہ محتاط رہے، ان سب نے کہا نہیں یہ فاسق فاجر تو تھا لیکن کافر ہونے پر دلیل قطعی چاہیے، جب تک دلیل قطعی نہ ملے ہم لعنت نہیں کریں گے، ہم اس پہ اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہاں جو کام اس نے غلط کیے ہیں وہ ہم ضرور کہیں گے۔ تو جو فرمائیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تراجم بخاری میں کہتے ہیں 3 کام کیے تھے اس نے، 3 کام۔ قتل حسین میں شریک تھا، شراب پیتا تھا، مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ میرے نبی کا ارشاد ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے اس کو اللہ ڈرائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 3 کام یزید نے کیے تھے، قتل حسین میں شریک تھا، نمبر 2 شراب پیتا تھا، نمبر 3 مدینے پر اس نے حملہ کیا تھا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و اقامت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مکتوبات قاسمی میں فرماتے ہیں یزید پلید تھا، کیا تھا جی؟ پلید تھا، قتل حسین میں شریک ہے۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں یزید فاسق ہے۔ اسی بات کو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال والے یہ کہتے ہیں یزید بھیڑیا تھا، اور فرماتے ہیں یزید فاسق تھا۔ علماء اہل سنت والجماعت کے سفیر مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں یزید فاسق تھا، ایسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ میری ایک یزیدی کے ساتھ مناظرہ ہوا، طالب علمی تھی، مناظرہ شدت اختیار کر وہ سخت مناظرہ ہو گیا، مسلح مناظرہ کرنا پڑ گیا۔
میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ حضرت امام حسین کا بدلہ آج میں آپ سے لے لوں اور پھر آپ اس سے جائیں یہاں سے۔ خیر پھر وہ اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ ہم شرح صدر کے ساتھ کتاب و حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے 2 علم سیکھے تھے، ایک میں نے پھیلا دیا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، دوسرا میں نہیں پھیلا سکتا، اگر پھیلا دیا یہاں سے کاٹ دیا جاؤں گا۔ اس کی شارحین کہتے ہیں اس میں ان بادشاہوں کے نام تھے جو ظالم ہوں گے، جیسے یزید، ابن حجر کہتے ہیں جیسے یزید، عینی کہتے ہیں جیسے یزید، اللہ علی قاری کہتے ہیں جیسے یزید۔ تو جو فرمائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریشی نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی، نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اول مصداق شرح مشکات میں، اول مصداق فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں سب نے لکھا، اول مصداق یزید کو لکھا کہ اول